بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ندیم عمر انصاری شادرہ باغ جنکشن اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں اور لے کے جا رہا ہوں نور جہاں کے مقبرے کی طرف۔ یہ نور جہاں کے مقبرے کی دیوار آ چکی ہے، اب انشاءاللہ العزیز مقبرے میں داخل ہونے لگے۔ تو یہ مقبرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ نور جہاں کے مقبرے کی ساری تفصیلات اردو اور انگریزی زبانوں میں لکھی ہوئی، آپ حضرات اسے بخوبی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں ایران سے آئی تھی۔ یہ ساری تاریخ چھوٹے پیرائے میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ حضرات جب بھی یہاں پر آئیں تو اسے پہلے پڑھ کے اس کے بعد سیر کو شروع کریں۔ تو یہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ندیم عمر انصاری اس وقت نور جہاں کے مقبرے میں داخل ہو چکا ہوں۔ تو یہ جن بھائی نے مجھے ٹکٹ دی ہے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد اسماعیل۔ بھائی محمد اسماعیل صاحب، آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً ادھر 2 سال سے کام کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ کا پرائیویٹ ٹھیکہ ہوتا ہے یہاں؟ سر ہمارا پرائیویٹ ہے۔ تو اس دوران اگر آنے والے کو آپ کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں؟ ہمارے لیے سارے مہمان ہوتے ہیں، اچھے لوگ آتے ہیں، بہت اچھے لوگ آتے ہیں، اچھی فیملی آتی ہے۔ تو ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتے ہیں آپ؟ وہ خود ہمارے سے بہت اچھا بہیویئر کرتے ہیں، تو ہم تو لازمی کرنے کرنا ہوتا ہاں ہے، جی ہمارا حق بنتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بعض بچوں اگر ٹکٹ نہیں لیتا اس کو کہہ دیتے ہیں بھائی جی آپ کی مرضی، یہی کہہ سکتے ہیں، اور وہ زبردستی جو ہے بعض اوقات کئی لوگ آ جاتے ہیں ایسے کہ بھائی چچو جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تو جانے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی اسماعیل صاحب، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی فلم کے ساتھ محمد ندیم عمر پھر حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔ یہ نور جہاں کے مقبرے کو دور سے لی گئی ایک تصویر ہے۔ یہ سات چوکہ 28 دروازے ہیں اس مقبرے کے۔ یہ ہر طرف سے 4 اور 4 طرف سے سات چوکہ 28 دروازے بنتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت ایک منزلہ عمارت ہے اور اس کے نیچے تہہ خانہ ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ نور جہاں نے اپنی زندگی ہی میں بنوا لیا تھا، اور اس کے نیچے قبر بنی بعد میں۔ یہ اوپر سے دکھایا جا رہا ہے اور یہ ایک طرف سے دوسری طرف کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ ہر دروازہ دوسری طرف سے باہر دوسرا منظر دکھاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، انتہائی خوبصورت عمارت ہے، اور اب یہ میں اس کی قبر پہ لے کے آپ کو جا رہا ہوں۔ یہ 2 قبریں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، ایک کہا جاتا ہے کہ نور جہاں کی قبر ہے اور دوسری اس کی بیٹی۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار ملکہ نور جہاں کفل زدہ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کفل لگا ہوا ہے، اور یہ نیچے تہہ خانے کی طرف جاتا ہے جہاں پہ اصل نور جہاں کی قبر ہے۔ اسی وقت میں 3 روپے رشوت دے کے میں نے نور جہاں کی قبر کو دیکھا تھا۔ اور با ملاحظہ، با ادب، ہوشیار ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہیں۔ اب کیا ہے کہ ان کا مقبرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور محکمہ آثار قدیمہ کو کچھ تھوڑا سا خیال آ گیا، کچھ تھوڑی سی شرمندگی ہو گئی ہے، تو اسے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ تعمیرات کا سامان پورے باغ میں بکھرا ہوا ہے۔ تو آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، آثار قدیمہ والے دوبارہ اس چیز کو تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اپنوں کی یادوں کو تازہ رکھنے کی توفیق دے۔ یہ دیکھیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ندیم عمر انصاری اس وقت نور جہاں کے مقبرے میں موجود ہوں۔ تو یہ بھائی نبیل صاحب مالی کا کام یہاں پہ کرتے ہیں، اور انتہائی خوبصورت باغ دکھایا، یہ صفائی کی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس لیے کام کرتے ہیں۔ جی بھائی نبیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی نبیل صاحب، کتنے عرصے سے یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ ادھر 5 مہینے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہے تھے پی ایچ ایل کے پاس ٹھیکہ، ابھی آیا وال سٹی کے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب پہلے پی ایچ سرکاری تھا، اب یہ پرائیویٹ ٹھیکہ ہے۔ ہاں جی پرائیویٹ ہے۔ تو یہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ اپنا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ ہاں جی جی بالکل، ہم اپنا سمجھ کے ادھر کام کرتے ہیں۔ اور یہ اپنا سمجھا تو اس لیے اتنی صفائی ہے؟ پہلے یہاں پہ میں آتا تھا تو اتنی صفائی نہیں ہوتی تھی، اب پہلے پی ایچ والے کے پاس ٹھیکہ تھا، ہوں وال سٹی کا۔ ٹھیک ہے، کس طرح کام کریں گے اس طرح اگے ہو سکتا سارا ٹھیکہ اگے ودے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، کام کر کے وہاؤ اگلے کو، کام ہوئے گا تو کام اگے ودے گا نا۔ ٹھیک، ٹھیک ہے بھائی نبیل صاحب، اپنا خیال رکھیے گا، اور کام جس طرح ایمانداری سے کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو یہ ایک مالی کا میں انٹرویو لے رہا تھا، اب یہ دکھا رہا ہوں مقبرے کے اندر کی جگہ۔ انتہائی خوبصورت بیل بوٹیاں ابھی تک موجود ہیں، اور خوبصورتی ابھی تک باقی ہے۔ یہ دیکھیں، انتہائی خوبصورت بیل ہے، اور یہ اندر کا مناظر ہے۔
1912 کے اندر حکیم اجمل خان صاحب نے یہ فرش اور یہ سارا کو لکھوایا تھا، اور عربی نہیں، یہ فارسی کے اندر ساری اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ ایرانی تھی اس لیے فارسی زبان تھی۔ تو یہ مقبرے کو اوپر جانے کا راستہ، اوپر چٹیں لگی ہوئی ہیں کہ اوپر جانا سختی سے منع ہے، چھت کے اوپر جانا سے منع کیا گیا۔ اور یہ میکائیل صاحب سوئٹزرلینڈ سے باہر سے آئے ہوئے تھے، یہ ان کی تصاویر میں نے لی ہیں برکت کے طور پر۔ اور یہ مقبرے کے اندر کھڑی 11 22 کی گاڑیاں کسی بھی ہنگامی حالات کو نمٹنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ اور یہ مقبرے کے اندر کنٹین ہے، اگر کسی کا کچھ کھانے پینے کو دل کرے تو یہاں سے کھا لے۔